قرآن مجید کا سورہ نمبر 15 سورہ ہجر۔ سورہ ہجر کے متعلق چند مختصر نکات تلاوت و ترجمے کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ہجر موجودہ ترتیب کے اعتبار سے قرآن مجید کا سورہ نمبر 15 اور ترتیب نزول کے لحاظ سے سورہ نمبر 56 ہے۔ یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا۔ اس سورے کا نام اس کی آیت نمبر 80 کی مناسبت سے رکھا گیا ہے، جو اصحاب ہجر یعنی قوم حضرت صالح کے بارے میں ہے۔ اس سورے میں اصحاب ایکا کا ذکر ہوا ہے۔ ایکا جھاڑیوں والے جنگل کو کہا جاتا ہے، اور اصحاب ایکا سے مراد حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ہے۔ آیت نمبر 9 کے مطابق اللہ نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے پاس رکھی ہے، چنانچہ آج اس حفاظت کو ہم واضح طور پر دیکھ رہے ہیں کہ آسمانی کتابوں میں صرف قرآن مجید لفظ بلفظ محفوظ ہے، بلکہ طرز و طریقۂ تحریر میں بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ آیت نمبر 59 سے 75 تک میں حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا ہے، جس میں ان کی بیوی کا ہلاک ہونا، قوم کی ہلاکت، فرشتوں کا خوبصورت لڑکوں کی شکل میں مہمان بن کر آنا، قوم کا فرشتوں کو حوالے کرنے کا مطالبہ، حضرت لوط علیہ السلام کی پیشکش، اور پھر پتھر برسا کر قوم کو تباہ کرنے کو بیان کیا ہے۔ جو شخص اس سورے کو لکھ کر اپنے ساتھ رکھے، جب بھی وہ باہر جائے گا لوگوں کی گفتگو کا مرکز ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام را تلک آیات الكتاب وقرآن مبین۔ الف لام را، یہ کتاب خدا اور قرآن مبین کی آیات ہیں۔ ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين۔ ایک دن آنے والا ہے جب کفار بھی یہ تمنا کریں گے کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے۔ ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون۔ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو، کھائیں پیئیں اور مزے اڑائیں، اور امیدیں انہیں غفلت میں ڈالے رہیں، ان قریب انہیں سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم۔ اور ہم نے کسی قریہ کو ہلاک نہیں کیا مگر یہ کہ اس کے لیے ایک میعاد مقرر کر دی تھی۔ ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون۔ کوئی امت نہ اپنے وقت سے آگے بڑھ سکتی ہے اور نہ پیچھے ہٹ سکتی ہے۔ وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون۔ اور ان لوگوں نے کہا کہ اے وہ شخص جس پر قرآن نازل ہوا ہے تو دیوانہ ہے۔ لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين۔ اگر تو اپنے دعوے میں سچا ہے تو فرشتوں کو کیوں سامنے نہیں لاتا ہے؟ ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين۔ حالانکہ ہم فرشتوں کو حق کے فیصلے کے ساتھ ہی بھیجا کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر کسی کو مہلت نہیں دی جاتی ہے۔ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون۔ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ۔ اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی مختلف قوموں میں رسول بھیجے ہیں۔ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ اور جب ان کے پاس رسول آتے ہیں تو یہ صرف ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ۔ اور ہم اسی طرح اس
گمراہی کو مجرمین کے دل میں ڈال دیتے ہیں. لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين. یہ کبھی ایمان نہ لائیں گے کہ ان سے پہلے والوں کا طریقہ بھی ایسا ہی رہ چکا ہے. وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ. ہم اگر آسمان میں ان کے لیے کوئی دروازہ کھول دیں اور یہ لوگ دن دہاڑے اسی دروازے سے چڑھ جائیں لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ. تو بھی کہیں گے کہ ہماری آنکھوں کو مدہوش کر دیا گیا ہے اور ہم پر جادو کر دیا گیا ہے. وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ. اور ہم نے آسمان میں برج بنائے اور انہیں دیکھنے والوں کے لیے ستاروں سے آراستہ کر دیا. وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ. اور ہر شیطان رجیم سے محفوظ بنا دیا. إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ. مگر یہ کہ کوئی شیطان وہاں کی بات چرانا چاہے تو اس کے پیچھے پھینکتا ہوا شعلہ لگا دیا گیا ہے. وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ. اور ہم نے زمین کو پھیلا دیا ہے اور اس میں پہاڑوں کے لنگر ڈال دیے ہیں اور ہر چیز کو معینہ مقدار کے مطابق پیدا کیا ہے. وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ. اور اس میں تمہارے لیے بھی اسباب معیشت قرار دیے ہیں اور ان کے لیے بھی جن کے تم رازق نہیں ہو. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ. اور کوئی شے ایسی نہیں ہے جس کے ہمارے پاس خزانے نہ ہو اور ہم ہر شے کو ایک معین مقدار میں ہی نازل کرتے ہیں. وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ. اور ہم نے ہواؤں کو بادلوں کا بوجھ اٹھانے والا بنا کر چلایا ہے، پھر آسمان سے پانی برسایا ہے جس سے تم کو سیراب کیا ہے اور تم اس کے خزانے دار نہیں تھے. وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ. اور ہم ہی حیات و موت کے دینے والے ہیں اور ہم ہی سب کے والی و وارث ہیں. وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ. اور ہم تم سے پہلے گزر جانے والوں کو بھی جانتے ہیں اور بعد میں آنے والوں سے بھی باخبر ہیں. وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ. اور تمہارا پروردگار ہی سب کو ایک جگہ جمع کرے گا کہ وہ صاحب علم بھی ہے اور صاحب حکمت بھی. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ. اور ہم نے انسان کو سیاہی مائل نرم مٹی سے پیدا کیا ہے جو سوکھ کر کھن کھن بولنے لگتی ہے. وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ. اور جنات کو اس سے پہلے زہریلی آگ سے پیدا کیا ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ. اور اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے ملائکہ سے کہا تھا کہ میں سیاہی مائل نرم کھنکھناتی ہوئی مٹی سے ایک بشر پیدا کرنے والا ہوں. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. پھر جب مکمل کر لوں اور اس میں اپنی روح حیات پھونک دوں تو سب کے سب سجدہ میں گر پڑنا. فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ. تو تمام ملائکہ نے اجتماعی طور پر سجدہ کر لیا تھا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَن يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ. علاوہ ابلیس کے کہ وہ
سجدہ گزاروں کے ساتھ نہ ہو سکا۔ قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين۔ اللہ نے کہا کہ اے ابلیس، تجھے کیا ہو گیا ہے کہ تو سجدہ گزاروں میں شامل نہ ہو سکا؟ قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون۔ اس نے کہا کہ میں ایسے بشر کو سجدہ نہیں کر سکتا جسے تو نے سیاہی مائل خشک مٹی سے پیدا کیا ہے۔ قال فاخرج منها فإنك رجيم۔ ارشاد ہوا کہ تو یہاں سے نکل جا کہ تو مردود ہے، وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ۔ اور تجھ پر قیامت کے دن تک لعنت ہے۔ قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون۔ اس نے کہا کہ پروردگار مجھے روز حشر تک کی مہلت دے دے۔ قال فإنك من المنظرين۔ جواب ملا کہ تجھے مہلت دے دی گئی ہے إلى يوم الوقت المعلوم۔ ایک معلوم اور معین وقت کے لیے۔ قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين۔ اس نے کہا کہ پروردگار، جس طرح تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، میں ان بندوں کے لیے زمین میں ساز و سامان آراستہ کروں گا اور سب کو اکٹھا گمراہ کروں گا، إلا عبادك منهم المخلصين۔ علاوہ تیرے ان بندوں کے جنہیں تو نے خالص بنا لیا ہے۔ قال هذا صراط علي مستقيم۔ ارشاد ہوا کہ یہی میرا سیدھا راستہ ہے۔ إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين۔ میرے بندوں پر تیرا کوئی اختیار نہیں ہے علاوہ ان کے جو گمراہوں میں سے تیری پیروی کرنے لگے۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ۔ اور جہنم ایسے تمام لوگوں کی آخری وعدہ گاہ ہے۔ لَهَا 7 أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ۔ اس کے 7 دروازے ہیں اور ہر دروازے کے لیے ایک حصہ تقسیم کر دیا گیا ہے۔ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ۔ بے شک صاحبان تقویٰ باغات اور چشموں کے درمیان رہیں گے۔ ادخلوها بسلام آمنین۔ انہیں حکم ہوگا کہ تم ان باغات میں سلامتی اور حفاظت کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين۔ اور ہم نے ان کے سینوں سے ہر طرح کی کدورت نکال لی ہے اور وہ بھائیوں کی طرح آمنے سامنے تخت پر بیٹھے ہوں گے۔ لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين۔ نہ انہیں کوئی تکلیف چھو سکے گی اور نہ وہاں سے نکالے جائیں گے۔ نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم۔ میرے بندوں کو خبر کر دو کہ میں بہت بخشنے والا اور مہربان ہوں۔ وأن عذابي هو العذاب الأليم۔ اور میرا عذاب بھی بڑا دردناک عذاب ہے۔ ونبئهم عن ضيف إبراهيم۔ اور انہیں ابراہیم کے مہمانوں کے بارے میں اطلاع دے دو۔ إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون۔ جب وہ لوگ ابراہیم کے پاس وارد ہوئے اور سلام کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے خوفزدہ ہیں۔ قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم۔ انہوں نے کہا کہ آپ ڈرے نہیں، ہم آپ کو ایک فرزند دانا کی بشارت دینے کے لیے آئے ہیں۔ قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون۔ ابراہیم نے کہا کہ اب جب کہ بڑھاپا چھا گیا ہے تو مجھے کس چیز کی بشارت دے رہے ہو؟ قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو بالکل سچی بشارت دے رہے ہیں، خبردار آپ مایوسوں میں سے نہ ہو جائیں۔ قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون۔ ابراہیم نے کہا کہ رحمت خدا سے سوائے گمراہوں کے کون مایوس ہو سکتا ہے؟ قال فما خطبكم أيها المرسلون۔ پھر کہا کہ مگر یہ تو بتائیے کہ آپ لوگوں کا مقصد کیا ہے؟
قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين انہوں نے کہا کہ ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين علاوہ لوط کے گھر والوں کے کہ ان میں کے ہر ایک کو نجات دینے والے ہیں إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين علاوہ ان کی بیوی کے کہ اس کے لیے ہم نے طے کر دیا ہے کہ وہ عذاب میں رہ جانے والوں میں سے ہوگی فلما جاء آل لوط المرسلون پھر جب فرشتے آل لوط کے پاس آئے قال إنكم قوم منكرون اور لوط نے کہا کہ تم تو اجنبی قسم کے لوگ معلوم ہوتے ہو قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون تو انہوں نے کہا کہ ہم وہ عذاب لے کر آئے ہیں جس میں آپ کی قوم شک کیا کرتی تھی وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ اب ہم وہ برحق عذاب لے کر آئے ہیں اور ہم بالکل سچے ہیں فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ آپ رات گئے اپنے اہل کو لے کر نکل جائیں اور خود پیچھے پیچھے سب کی نگرانی کرتے چلیں اور کوئی پیچھے کی طرف مڑ کر بھی نہ دیکھے اور جدھر کا حکم دیا گیا ہے سب ادھر ہی چلے جائیں وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ اور ہم نے اس امر کا فیصلہ کر لیا ہے کہ صبح ہوتے ہوتے اس قوم کی جڑیں تک کاٹ دی جائیں گی وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ اور ادھر شہر والے نئے مہمانوں کو دیکھ کر خوشیاں مناتے ہوئے آ گئے قَالَ إِنَّ هَؤُلَاءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونَ لوط نے کہا کہ یہ ہمارے مہمان ہیں خبردار ہمیں بدنام نہ کرنا وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونَ اور اللہ سے ڈرو اور رسوائی کا سامان نہ کرو قالوا اولم ننهك عن العالمين ان لوگوں نے کہا کہ کیا ہم نے آپ کو سب کے آنے سے منع نہیں کر دیا تھا قال هؤلاء بناتي ان كنتم فاعلين لوط نے کہا کہ یہ ہماری قوم کی لڑکیاں حاضر ہیں اگر تم ایسا ہی کرنا چاہتے ہو لعمرك انهم لفي سكرتهم يعمهون آپ کی جان کی قسم یہ لوگ گمراہی کے نشے میں اندھے ہو رہے ہیں فأخذتهم الصيحة مشرقين نتیجہ یہ ہوا کہ صبح ہوتے ہی انہیں ایک چیخ نے اپنی گرفت میں لے لیا فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل پھر ہم نے انہیں تہو بالا کر دیا اور ان کے اوپر کھنجے اور پتھروں کی بارش کر دی ان فی ذلک لآیات للمتوسمین ان باتوں میں صاحبان ہوش کے لیے بڑی نشانیاں پائی جاتی ہیں وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ اور یہ بستی ایک مستقل چلنے والے راستے پر ہے ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین اور بے شک اس میں بھی صاحبان ایمان کے لیے نشانیاں ہیں وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ اور اگرچہ ایکا والے ظالم تھے فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ تو ہم نے ان سے بھی انتقام لیا اور یہ دونوں بستیاں واضح شاہراہ پر ہیں وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ اور اصحاب حجر نے بھی مرسلین کی تکذیب کی وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ اور ہم نے انہیں بھی اپنی نشانیاں دی تو وہ اعراض کرنے والے ہی رہ گئے وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ اور یہ لوگ پہاڑ کو تراش کر محفوظ قسم کے مکانات بناتے تھے فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ تو انہیں بھی صبح سویرے ہی ایک چنگھاڑ نے پکڑ لیا فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ تو انہوں نے جس قدر بھی حاصل کیا تھا کچھ کام نہ آیا
وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. اور ہم نے آسمان و زمین اور ان کے درمیان جو کچھ بھی ہے سب کو برحق پیدا کیا ہے اور قیامت بہرحال آنے والی ہے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے خوبصورتی کے ساتھ درگزر کر دیں. ان ربک هو الخلاق العلیم. بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروردگار سب کا پیدا کرنے والا اور سب کا جاننے والا ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ. اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 7 مثانی اور قرآن عظیم عطا کیا ہے. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کفار میں بعض افراد کو ہم نے جو کچھ نعمات دنیا عطا کر دی ہیں ان کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھیں اور اس کے بارے میں ہرگز رنجیدہ بھی نہ ہو. بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے شانوں کو صاحبان ایمان کے لیے جھکائے رکھیں. وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ. اور یہ کہہ دیں کہ میں تو بہت واضح انداز سے ڈرانے والا ہوں. كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ. جس طرح کہ ہم نے ان لوگوں پر عذاب نازل کیا ہے جو کتاب خدا کا حصہ بانٹ کرنے والے تھے. الذين جعلوا القرآن عضين. جن لوگوں نے قرآن کو ٹکڑے کر دیا ہے. فوربك لنسألنهم أجمعين. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار کی قسم کہ ہم ان سے اس بارے میں ضرور سوال کریں گے. عما كانوا يعملون. جو کچھ وہ کیا کرتے تھے. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کا واضح اعلان کر دیں جس کا حکم دیا گیا ہے اور مشرکین سے کنارہ کش ہو جائیں. إنا كفيناك المستهزئين. ہم ان استہزاء کرنے والوں کے لیے کافی ہیں. الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. جو خدا کے ساتھ دوسرا خدا قرار دیتے ہیں اور عنقریب انہیں ان کا حال معلوم ہو جائے گا. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. اور ہم جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی باتوں سے دل تنگ ہو رہے ہیں. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ. تو اب اپنے پروردگار کے حمد کی تسبیح کیجیے اور سجدہ گزاروں میں شامل ہو جائیے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اور اس وقت تک اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے جب تک کہ موت نہ آ جائے.